ایک کی تو دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے. ایک واقعہ شرح صدور میں ہے، اعلی حضرت کے ملفوظات میں بھی ہے کہ ایک قبر نمی کی وجہ سے کھل گئی، مٹی نرم تھی، گیلی تھی تو کھل گئی، مردہ ظاہر ہو گیا. تو اس مردے پر لوگوں نے دیکھا کہ وہ دو شاخیں لپٹی ہوئی ہیں اور دو پھول اس کے ناک میں خوشبو پہنچا رہے ہیں اور زمین کھلی ہوئی. تو یہ لوگوں نے اس لاش اٹھائی کہ چلو کہیں صاف ستھری جگہ پر جہاں مت کیچڑ نہ ہو وہاں اس کو دفناتے ہیں. یہ اٹھا کے لے چلے تو ادھر ان کے نزدیک جو صاف ستھری قبر تھی اس میں بیچاروں نے رکھا. تو اب یہ کہ وہ شاخیں بن گئی سانپ، پھول بن گئے سانپ کے منہ. اب اس کے نتنوں کو ناک کے یہ بھمبوڑ رہے تھے، نوچ رہے تھے. تو یہ تو حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا یکایک. تو اتنے میں کوئی صاحب دل گزرے جو اللہ کے نیک بندے تھے، سمجھتے تھے ان باریکیوں کو. تو انہوں نے فرمایا کہ اس میت کی خیر چاہتے ہو تو وہاں اس نرم اور کیچڑ جیسی زمین میں ہی اس کو وہاں چھوڑ دو جہاں سے تم نے اٹھایا، وہیں دفن کر دو اس کو. کیونکہ یہ جو شاخیں پھول کی دیکھ رہے ہو یہ تھے سانپ ہی، لیکن وہاں ایک اللہ کے نیک بندے کی بھی قبر ہے. تو اس کے قریب دفن ہونے کی وجہ سے، اس کے پڑوس کی وجہ سے وہ سانپ جو تھے وہ شاخیں بن گئے تھے اور وہ سانپ کے منہ جو تھے وہ پھول بن گئے تھے جو اس کو راحت پہنچا رہے تھے. اور اب یہ کہ تھا گناہگار، اب یہ واقعی سانپ بن گئے واپس. تو پھر یہ لوگوں نے اٹھایا، اس کو اٹھا کے جیسے ہی وہاں رکھا تو پھر وہ شاخیں اور پھول بن گئے. تو یوں نیک لوگوں کی دنیا سے رخصت کے بعد بھی اگر پڑوس مل جائے نا، ساتھ مل جائے تو فائدہ ہوتا ہے. تو اپنے میت کو نیک بندوں کے پڑوس میں دفن کرنا چاہیے. اور لوگوں کی پرانی سوچیں ہیں ہمارے سامنے. یہاں بھی اولیاء کرام کے مزارات ہیں، اطراف میں بہت ساری قبریں ہوتی ہیں کہ لوگ وہاں دفن کرتے ہوں گے نا کہ بھئی یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے قدموں میں ہم اپنے ابو کو دفن کریں گے. جنت البقیع کام کیوں مطلب یعنی کہ وہ تمنا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. کم و بیش 10,000 صحابہ کرام وہاں آرام فرمائیں. پھر سب سے بڑا یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس وہاں میسر ہے. اہل بیت اطہار ہیں، بی بی فاطمہ ہیں، امام حسن مجتبی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نہ جانے کیسے کیسے اولیاء کرام، تابعین کرام، بڑے بڑے بزرگان دین جنت البقیع میں آرام فرمائیں. تو ان کا پڑوس مل جائے تو دنیا میں اس سے بہتر کوئی پڑوس نہیں ہے. کاش نصیب ہو جائے.